العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جنت سیکھا. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جنت سیکھا. یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈلنا سیکھا. یہ زمین رکھی ہوئی تھی یہ فلک تہامہ ہوا تھا. چلک جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. محترم جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت محسن عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں. سامعین کرامی، ویسے تو سیرت کا معنی ہے لفظ میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گی. سامعین محترم، میرا آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، سیرت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا واسع ہے. کمائے صفیقہ، پیغمبر کا رفیقہ، ازواج میں کا، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باشلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کا اندلیبہ. وہ فرماتی ہے کون خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. کرم قدر افراد میرے پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے. یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا، پورے مکے میں لوارث نظر آتا ہے، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لوارث کا وارث ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائے، جانیں قربان کر دیے. حسین ایسے کو خدا نے اپنے محبوب بنا لیا، اور ایسی ہے کہ حقیقت والی نجمی کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. بہادر اس نے کیا غیر غزوانین میں کھڑے ہو کر کہتے ان محبوب آقا قصیبان محبوب عبد المطلب نرم دلان محبوب عظیم رہے کہ ساری زندگی کسی قوم نے اشارہ بھی نہ کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے. بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں. میری منی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، بایا بھی ہے، رسید بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، یتیم بھی ہے، اور وارث بھی ہے. محترم سامعین، مجھے کہنے دیجئے میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے. غصے میں آ جائے تو جہنم کا منظر بن جاتے ہیں. قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے. جواب کے نکاح میں آئے تو مومن کی ماں بن جاتے ہیں، مکہ آئے تو مکرمہ بن جاتے ہیں، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتے ہیں، ابوبکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی آئے تو علیٰ بن جاتے ہیں، معاویہ آئے تو قاضی ولی بن جاتے ہیں، ابو عبیدہ آئے تو امیر الفتح بن جاتے ہیں، ڈاکو آئے تو محمد استقبال بن جاتے ہیں، زید وسلم آئے تو عادل اور حمد انسان بن جاتا ہے، فاسق و باطل آئے تو زاہد و بادشاہ بن جاتا ہے، عرب کا چلبہ آئے تو زمانے کا مقتدیٰ بن جاتا ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، کیوں کر ہوا تھا، یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باپا ہوا تھا. یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے باپا ہوا تھا. یہ تبدیلی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی. یہ تغییر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمارے مقتدیٰ بنانے سے پیدا ہوا تھا. کہ ہمیں قدر سامعین آج بھی وہ ہدایت ربانی بغاوت آسمانی موجود ہے، اور سیرت کے جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں. عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے جلوس بھی ہو رہے ہیں. عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی جاری، لیکن وہ فضا ماحول نہیں بن رہا جو صحابہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ اگر آپ وہ ماحول فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضرور کہنا صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی طرف رجوع ضروری ہے، اس میں ہمارا علاج ہے۔ شاعر کہتا ہے اصلاح علم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح علم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا رسول عمل سیرت نبی ہونا چاہیے، یہی آج سیرت مصطفیٰ عام ہو جائیے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔